السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر اسفندیار خانزادہ اور آج ہم بات کریں گے اسموکنگ کے اثرات جو کہ کڈنی پر ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اس پہ کہ اسموکنگ افیکٹس ہارٹ، دل پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے پھیپھڑوں پر بات کی تھی کہ کس طرح پھیپھڑوں کو جو ہے وہ متاثر کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح کڈنیز کو اسموکنگ افیکٹ کرتی ہیں. تو کڈنیز جو ہے دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور باڈی، اور اس کو جو ہے ریگولیشن آف الیکٹرولائٹس اور ہارمفل پروڈکٹس جو ہے وہ باہر نکالتی ہیں. اب تین اثرات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیر آر تھری افیکٹس دیٹ یوزولی اکرز ان دوز پیپل ہو آر سفرنگ فرام اسموکنگ. تو ایک تو ہے شریانوں کو، بلڈ ویسلز کو، خون کی نالیوں کو تنگ کرنا. تو اب کڈنیز کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ کڈنیز کے اندر خون جا کر وہاں پر صاف ہو کر باہر نکلتی ہیں. اب جب یہ شریانیں بند ہوتی ہیں یا تنگ پڑ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کڈنیز میں ایک میکینزم ہوتا ہے جو کہ جسے ہم آٹو ریگولیشن کہتے ہیں، اور کڈنیز گردے اپنے بلڈ سپلائی کو مینٹین رکھتی ہے. تو جب بھی کڈنیز گردے یہ سینس کرتے ہیں کہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس میں کچھ نمکیات اور کچھ مادے کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس شریانیں اور بھی ٹائٹ ہو جاتی ہیں. اس ٹائٹ شریانوں کو ہم کہتے ہیں پیریفرل ریزسٹنس، جو کہ یوزولی سخت حالات میں، شوک کے حالات میں، ایسے حالات میں جب انسان سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہوتا ہے تو تب ایکسکیوز می تو تب جو ہے یہ حالات سامنے آتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں تو ان میں نارمل کنڈیشنز میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں، اور ان کو ہائپر ٹینشن، جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، اس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اب بلڈ پریشر جو کہ کڈنی کی وجہ سے ہوا ہے، جو کہ شریانوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ دل کو بھی متاثر کرتی ہے، پھیپھڑوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے دماغ کو بھی متاثر کر دیتی ہیں. تو ایسے لوگوں کی زندگی کافی کم ہوتی ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ نارملی 70 سال جیے گا تو وہ بندہ جو کہ اسموکنگ کر رہا ہے وہ نسبتاً کم جیے گا، اور اس کے کمپلیکیشنز، مطلب اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ کافی کم ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کڈنیز، ایک تو بلڈ پریشر، کڈنیز کی وجہ سے بلڈ پریشر کاز ہوتی ہے. سیکنڈلی ہمارے پاس جو پروڈکٹس نکوٹینز اور جو ادر اور کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ اس کے ریپنگ میں یوز ہوتے ہیں، وہ ہارملی افیکٹ کرتے ہیں کڈنیز کو. تو یہ ہارمفل افیکٹس پھر یوزولی ہمارے پاس باڈی میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسری بات جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تقریباً 7,000 ہارمفل کیمیکلز جو کہ سگریٹ میں ہوتے ہیں وہ ہمارے باڈی کو ایبزارب کرنے پڑتے ہیں بیکاز آف اسموکنگ. اور یہ 7,000 کیمیکل پروڈکٹس جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہمارے کڈنیز کو. اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ ہائپر ٹینشن کاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کاز ہوتی ہیں، جو کہ اس کے پھر اور برے اثرات سامنے آنے لگ جاتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس کڈنی کا بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے، تو وہ فلٹریشن جو کہ کڈنی کرتی ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. تیسری، آلریڈی وہ پیشنٹس جو کہ گردے کے امراض میں لاحق ہوتے ہیں، گردے کے امراض ان کو آلریڈی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کڈنیز مطلب یہ ڈیزیز جو ہے اور بھی پروگریس کر دیتی ہے. اگر ایک بندہ 10 سال جو ہے وہ اسی کنڈیشن میں رہے گا تو بیکاز آف دا اسموکنگ وہ 5 سال تک کڈنیز ان کی کمپلیٹلی فیل ہو جائیں گی اور وہ ڈائلسس کی طرف چلا جائے گا. اب وہ افراد جو کہ ٹرانسپلانٹ لسٹ پہ ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسموکنگ چھوڑ دینی ہے. ایک بندہ اسموکنگ ہے تو ٹرانسپلانٹ کے فیلئر کے چانسز تقریباً 200% جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ آپ پر منحصر ہے، ان لوگوں پر منحصر ہے جو کہ آلریڈی کڈنیز افیکٹ کر چکے ہیں، یا وہ جو کہ کڈنیز کو بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسموکنگ ایک اچھی چیز نہیں ہے، سگریٹ پینا اٹس ناٹ اے گڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے پہلے زمانے میں جو ہے اشتہارات میں اسے ہیرو دکھایا جاتا تھا، لیکن آج کل اس پہ بین ہے. ٹھیک ہے، تو سگریٹ پینا انسان کو ایک ہیرو نہیں بنا دیتی. ٹھیک ہے، سگریٹ خود کو بھی نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچانا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سیریز سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور آپ جو کہ اسموکنگ کر رہے ہیں اسموکنگ چھوڑنے کا سوچ رہے ہوں گے ابھی. تھینک یو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آئے گی کہ کس طرح اسموکنگ دماغ کے شریانوں کو افیکٹ کرتی ہے. تھینک یو.